بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 1994 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابین کو ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں اس پر جان لیوا حملہ ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم کی پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ رپورٹ بائبل میں موجود خفیہ کوڈز کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ یہ سن کر وزیر اعظم نے رپورٹ کو نظر انداز کر دیا، لیکن ٹھیک ایک سال کے بعد وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا، جبکہ بائبل میں نہ صرف اس کے قتل ہونے کی بات کی گئی تھی بلکہ اس میں جگہ اور قاتل کا بھی نام موجود تھا۔ بائبل یعنی انجیل قرآن کریم کی طرح قرب قیامت کے واقعات کے بارے میں کھل کر بات کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں ایسے بھی بہت سارے پیغامات موجود ہیں جو کہ خفیہ کوڈز کی صورت میں ہیں، جس میں سے بہت سارے واقعات تو رونما ہو چکے ہیں جبکہ کچھ ابھی ہونا باقی ہے۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں۔ ان مذاہب کی آسمانی کتابوں یعنی قرآن مجید، انجیل اور تورات قرب قیامت کے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تورات اور انجیل میں ایسے واقعات کا بھی ذکر ہے جو کہ خفیہ کوڈز کی صورت میں موجود ہیں، اور پچھلے 150-200 سالوں سے ماہر ریاضیات اور کمپیوٹر نے ان خفیہ پیغامات کو ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے جو ہیبرو زبان میں ہے۔ یہ کتاب 24 کتابوں پر مشتمل ہے جو کہ 3000 سال پرانی ہے۔ عیسائیوں کے مطابق اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہو بہو اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں یہ نازل ہوئی تھی۔ 13ویں صدی کے اواخر میں ربائی بخیا بن عاشر نے پہلی مرتبہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ایک خفیہ کوڈ نکالا۔ ربائی بخیا بن عاشر نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کتاب دی بک آف جینیسس میں سے 4 حروف کے مجموعے سے ایک فقرہ بنایا، جسے پڑھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ ایسا کرنے کے لیے ربائی نے شروع کے 4 حروف لے کر 42 حروف جوڑے اور پھر 4 حروف لیے، اور اسی طرح کرتے کرتے اس کے پاس حروف کا جو مجموعہ بنا اسے اس نے ایک فقرے کی صورت دی، جس میں سے نہ صرف چاند کی پیدائش کا ذکر تھا بلکہ اس میں قمری مہینے کا اصل دورانیہ بھی بتایا گیا تھا جو کہ 29.53 دن تھا۔ یہ دریافت حیران کن اس لیے تھی کہ قمری مہینے کا اصل دورانیہ ناسا 1996 میں معلوم کر سکی، جو کہ وہی ہے جو ربائی بخیا بن عاشر نے 13ویں صدی میں بتائی تھی۔ ربائی بخیا بن عاشر کے فارمولے پر مزید کام ربائی ویزمنڈل نے 1940 میں کیا، لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ سارا کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا، اس لیے بدقسمتی سے اس حوالے سے زیادہ کام نہ ہو سکا۔ بائبل کے خفیہ کوڈز پر زیادہ تر کام 20ویں صدی کے اواخر میں کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کوڈز کو انٹرپریٹ کیا جاتا اور اس سے مختلف قسم کی پیشن گوئیاں ہاتھ آ جاتی تھی۔ اس لیے بائبل کوڈ پر زیادہ تر کام 20ویں صدی کے اواخر میں ہوا ہے۔ 1985 میں اسرائیل کے 3 بڑی ربائز نے مل کر بائبل کوڈ پہ کام کیا، جسے دی گریٹ ریوائز ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے اسرائیل کے مختلف ادوار کے بڑے بڑے ربائز کے نام لیے اور انہیں کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس ایکسپیریمنٹ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ معلوم کیا جا سکے کہ ان ربائز کے حوالے سے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کوئی ذکر موجود ہے کہ نہیں۔ اگرچہ یہ ربائز اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کئی ہزار سال بعد مختلف ادوار میں پیدا اور فوت ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حیران کن طور پر ان کے نام کسی نہ کسی صورت اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود تھے۔ اپنے ایکسپیریمنٹ کی تصدیق کے لیے ان ربائز نے یہی نام اپنے کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا۔ ایک دوسرے ربائی ڈاکٹر رپس نے جب یہی 34 نام اپنے کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو انہیں نہ صرف وہ نام مل سکے بلکہ انہیں ان کے تاریخ پیدائش اور تاریخ اموات بھی ملے۔ ڈاکٹر رپس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں
ٹوٹل 166 مشہور ہستیوں کے نام ملے۔ ڈاکٹر رپس اور دیگر 3 ربائیوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کا خلاصہ ایک سائنسی جریدے اسٹیٹسٹیکل سائنس میں شائع کیا، جسے کچھ لوگوں نے سراہا تو کچھ لوگوں نے فرضی کام کہا اور اس میں نقص نکالنے لگے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ لگ سکا۔ 1997 میں ڈاکٹر ہیرالڈ گینز، ایک مشہور اسرائیلی میتھمیٹیشین، نے ڈاکٹر رپس اور دیگر ربائیز کے ایکسپیریمنٹ کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا خود کا کمپیوٹر پروگرام بنایا اور اس کے ذریعے ان مشہور ہستیوں کے نام ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ حیران کن طور پر انہیں نہ صرف وہ نام ملے بلکہ ان کے تاریخ پیدائش اور تاریخ اموات کے ساتھ ساتھ ان جگہوں کے نام بھی ملے جہاں وہ پیدا اور فوت ہوئے تھے۔ 1990 میں ڈاکٹر رپس کو ایک ترکیب سوچی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ان تمام ہستیوں کے نام موجود ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسی کسی ہستی کا نام موجود ہے جو کہ ابھی زندہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس وقت کی مشہور ہستی صدام حسین کا نام اپنے کمپیوٹر پروگرام میں ڈال دیا۔ صدام حسین اس وقت عراق پر حکومت کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر رپس کو نہ صرف صدام حسین کا نام اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملا بلکہ بائبل کوڈ کے مطابق وہ اگلے 3 ہفتوں میں اسرائیل پر حملہ بھی کرنے والا تھا۔ ڈاکٹر رپس نے جب صدام حسین کا نام اپنے کمپیوٹر پروگرام میں درج کیا تو اسے صدام حسین کے نام کے ساتھ ساتھ مزید 2 فقرے ملے: رشین میزائل اور فائرڈ آن تھرڈ شبات۔ 18 جنوری 1990 کو یہودیوں کے سالانہ کیلنڈر کے حساب سے تھرڈ شبات کا دن تھا۔ اسی دن صدام حسین نے ایک رشین میزائل اسرائیل پر داغا اور یوں گلف وار کا آغاز ہوا، جو کہ پورا 1 مہینہ اور 6 دن تک چلا۔ اس تجربے نے ڈاکٹر رپس کی تشویش بڑھائی اور وہ دوسرے بڑے واقعات بائبل میں ڈھونڈنے لگا۔ اسے ایسے سینکڑوں پیغامات ملے جس میں کسی نہ کسی حادثے کا ذکر موجود تھا۔ انہیں 20 جولائی 1969 کا ذکر اپولو 11 اسپیس شپ کے ساتھ ملا۔ اسی طرح 1929 کے اکنامک کرائسس کا ذکر ڈپریشن اور سٹاک کے ساتھ ملا۔ اسی طرح انہیں 1995 کے اوکلاہوما بمبنگ کا ذکر مورا کے ساتھ ملا۔ مورا اسی بلڈنگ کا نام تھا جہاں پر حملہ ہوا تھا۔ مئی 1994 میں ایک شہابیہ شو میکر لیوی کا ذکر خبروں میں عام تھا۔ سائنسدان اندازے لگا رہے تھے کہ آیا یہ کومیٹ جوپیٹر کے ساتھ ٹکرائے گا کہ نہیں۔ مائیکل ڈرونزین، ایک امریکی جرنلسٹ، نے اس کا جواب بائبل میں ڈھونڈ نکالا۔ بائبل میں یہی شاویہ اسی نام شو میکر لیوی سے موجود تھا اور کوڈ کے مطابق یہ 16 جولائی 1994 کو ٹکرائے گا، جو کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ اسی سال امریکی جرنلسٹ مائیکل ڈرونزین نے اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابین کا نام بائبل میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے یtzhak رابین کے نام کے ساتھ فقرہ اسیسن ویل اسیسنیٹ ملا۔ 26 جنوری 1996 کو ڈاکٹر رپس نے بائبل میں ایک اور پیشن گوئی ڈھونڈ نکالی۔ یہ پیشن گوئی لیبیا اور اٹامک ہالوکاسٹ کے بارے میں تھی۔ 26 جنوری 1996 کو معمر قذافی، لیبیا کے صدر، نے اعلان کیا کہ عرب ممالک کو بھی اٹامک پاور بننے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ اسرائیل کو۔ اسرائیلی حکومت، جو کہ شروع میں ان پیشن گوئیوں کو افواہ سمجھ رہی تھی، وزیر اعظم یtzhak رابین کے قتل ہونے کے بعد ان کو سنجیدہ لینے لگی اور لیبیا کے پیشن گوئی معلوم ہونے کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح پرنسس ڈیانا کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بھی بائبل کوڈ میں تفصیل موجود تھی۔ پرنسس ڈیانا کا نام، اس کی شہزادی ہونا، ریاست کا نام اور پھر ایکسیڈنٹ کا مقام، وہ ساتھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، یہاں تک کہ پرنسس ڈیانا کے ڈرائیور کا نام بھی موجود تھا۔ اسی طرح صدام حسین کی گرفتار ہونے اور پھانسی ہونے، اسامہ بن لادن کے قتل ہونے، 2008 کے اکنامک کرائسس، سوائن فلو آؤٹ بریک اور بہت سارے زلزلوں اور آفتوں کا ذکر بھی بائبل میں کوڈز کی صورت میں موجود ملا۔ ہیروشیما اٹامک دھماکوں کا ذکر بھی ڈاکٹر رپس کو بائبل کوڈ میں ملا۔
لیکن یہ تمام واقعات وہ ہے جو کہ ماضی میں ہو چکے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہوئی ہے انہیں سمجھنا سائنسدانوں کے لیے مشکل ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی مائیکل ڈرانزن نے بائبل کوڈ سے نکالا۔ ڈرانزن کے مطابق یہ پیشن گوئیاں ایک بڑے پتھر کے ذریعے سمجھے جا سکتے ہیں۔ ڈرانزن کے مطابق یہ پتھر جارڈن میں ریڈ سی کے قریب زمین میں دفن ہے۔ یہ تمام معلومات مائیکل ڈرانزن نے بائبل کوڈز کے ذریعے حاصل کیے۔ ڈرانزن نے جارڈن کے حکومت سے کھدائی کے لیے اجازت مانگی، جو کہ شروع میں تو ملی، لیکن ملک کی ابتر سیاسی حالات کی وجہ سے بعد میں یہ کھدائی روک دی گئی۔ مائیکل ڈرانزن نے یہ تمام پیشن گوئیاں ایک کتاب کی شکل میں جمع کی، جس کا نام ہے بائبل کوڈ۔ ڈاکٹر رپس مائیکل ڈرانزن کے پیشن گوئیوں کو صحیح نہیں مانتا۔ ڈاکٹر رپس کے مطابق مائیکل ڈرانزن بائبل کوڈ سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتا ہے، جو کہ حقیقت سے بڑے ہے، جبکہ ڈاکٹر رپس کے مطابق دی گریٹ ریوائز ایکسپیریمنٹ بالکل صحیح ہے اور وہ تمام نام بائبلز میں موجود ہے۔ 1990 میں ایک آسٹریلوی ماہر ریاضیات ڈاکٹر برینڈن میکے نے اپنی تحقیقی رپورٹ مشہور جریدے اسٹیٹسٹیکل سائنس میں شائع کی۔ ڈاکٹر میکے کے مطابق ڈاکٹر رپس کے طریقہ کار میں بہت خامیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر رپس کے مطابق اگر دن اور مہینہ صحیح ہو اور سال کی نشاندہی میں غلطی ہو جائے تب بھی یہ پیشن گوئی صحیح مانی جائے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر رپس ناموں کی نشاندہی میں بھی خاصی نرمی رکھتا ہے۔ اگر نام ہو بہو ایک جیسا نہ ہو تب بھی وہ وہی نام مان لیتا ہے۔ ڈاکٹر میکے کے مطابق اگر آپ کے پاس الفاظ کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہو اور آپ جس ایونٹ کے مطابق معلومات نکالنا چاہتے ہو وہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو تو آپ اس قسم کی پیشن گوئیاں آسانی سے کر سکتے ہو۔ یقین سے یہ کہنا ممکن نہیں کہ آیا بائبل اور تورات میں خفیہ پیغامات موجود ہے کہ یا یہ محض انسانی ذہن کا پیداوار ہے، لیکن ہم سب بحیثیت مسلمان یہ ضرور جانتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا پختہ حصہ ہے کہ یہ دونوں آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور جس کا بنیادی مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔